بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کے حوالے سے اور ان کی جانب سے اہتمام کے سلسلے میں چند معروضات پیش کی جا رہی تھیں۔ اس سلسلے میں محتمم صاحب کے قائدانہ کردار کے اوپر ہماری بات چل رہی تھی کہ جس میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھیں اور کچھ معروضات ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ محتمم صاحب کے قائدانہ کردار کے حوالے سے پچھلی نشست میں کچھ بات سامنے آئی تھی، اس سلسلے میں اب مزید جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ محتمم صاحب یا اس کی کہ تقریباً ہم یعنی عہدہ اور منصب کو رکھنے والے صدر مدرسین یا ناظم اعلیٰ، وہ ان کو کیا اور مزید ایسا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو جو چیزیں یعنی ہونی چاہیے وہ نازک باتیں جو بھی کچھ تھیں وہ ہم نے کچھ پہلے بھی عرض کی تھیں، لیکن اس میں جو ایک آج کی نشست میں جس اہم بات کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں، جو بات عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مدرسے کے نوعمر اور نا تجربہ کار اساتذہ کا بہترین اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہو سکتی ہے یا ان کو کسی چیز کی طرف رہبری اور رہنمائی کی جانے والی شخصیت ہے تو وہ محتمم ہے۔ بہت سارے ایسے اساتذہ آتے ہیں، بہت سارے ایسے شعبہ جات کے افراد و شخصیات مدرسے میں آتے ہیں جو اپنی عمر کے اعتبار سے، اپنے تجربے کے اعتبار سے بالکل ہی صفر ہوتے ہیں اور ان کو کسی بھی قسم کی ماضی میں کوئی رہبری کو رہنمائی نہیں حاصل ہوتی۔ اگرچہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اساتذہ ہم متعین کریں وہ کسی حد تک تربیت المعلمین اور تدریب المعلمین یہ کام کر چکے ہوں اور اس سلسلے میں ان کو کسی حد تک کامیابی حاصل ہو چکی ہو اور اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کی سرپرستی ان کو حاصل ہوئی ہو، لیکن بعض اوقات اگر وہ اس کے باوجود بھی جب عملی طور سے وہ اپنی زندگی میں آتے ہیں تو ان کو رہبری اور رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو نوعمر اور نا تجربہ کار اساتذہ ہوتے ہیں ان میں محتمم صاحب کا کردار بہت اہم ہوا کرتا ہے۔ ان نا تجربہ کار اساتذہ میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ مدرسے کی تعلیمی اور تدریسی اور تربیتی حوالے سے اور مدرسے کی فلاح و بہبود کے حوالے سے آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں جو مدرسے کے بڑے اساتذہ ہوتے ہیں یا مدرسے کے متوسط درجے کے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ مدرسے کے جو اور دوسرا عملہ ہوا کرتا ہے وہ اپنے عملی طور سے جس کو ہم متحرک کہتے ہیں ان کی جو تحریک ہوتی ہے، ان کا جو ہل جل ہوا کرتی ہے مدرسے کے امور کی انجام دہی میں، وہ جو قدیم اساتذہ ہوتے ہیں یا بڑے اساتذہ یا ہوتے ہیں یا متوسط درجے کے ہوتے ہیں وہ ان کی تحریک اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتے۔ عملی طور سے حصہ لینے والے زیادہ تر جو حضرات ہوا کرتے ہیں وہ نوعمر اساتذہ ہوتے ہیں اور دوسرا عملہ ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تو مدرسے کی فلاح و بہبودی عملی اعتبار سے اگر کسی نے انجام دینا ہوتی ہے تو یہی نوعمر اساتذہ ہوتے ہیں اور نا تجربہ کار اساتذہ ہوتے ہیں۔ ان سب کے اندر اگر یہ احساس پیدا کیا جا سکے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ مدرسے کی فلاح و بہبودی کی ذمہ داری اور مدرسے کی شہرت اور مدرسے کی جو تحریک ہے، عملی طور سے جو اقدامات ہیں ان میں چونکہ آپ سر فہرست ہیں اس لیے اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ مدرسے کو خوش اسلوبی کے ساتھ لے کے چلنا اور مدرسے کو اپنے تعلیمی اور تدریسی اور تربیتی حوالے سے اس کو پروان چڑھانا انہی حضرات کا کام ہوا کرتا ہے۔ تو دیکھیے ان میں صحیح طور سے ان کو کامیاب بنانا، ان کی رہبری اور رہنمائی کرنا اور دوسرے عملہ جات کی طرف محبت اور پیار کے ساتھ ان کو لے کے چلنا، ان کو اپنائیت کے ساتھ لینا، ان کی غلطیاں جو ہے وہ اچھے انداز سے اس کو دور کرنا
اور ایک مثبت کردار ادا کرنا، ان سب کے سلسلے میں جو سب سے بہترین کارکردگی ادا کر سکتی ہے وہ شخصیت وہ محتمم صاحب کی ہے۔ محتمم صاحب کی کامیابی کا راز اسی میں ہی ہے، اور اسی طریقے سے ہے کہ وہ ہر طریقے سے، جس طریقے سے بھی وہ تعاون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ان کو ہر طریقے سے کامیابی ملے گی، اور مدرسے کے تمام عملہ جات اور نو عمر اور تجربہ کار اساتذہ کی جانب سے ان کو ایک مثبت کردار سامنے آئے گا اور مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ ان میں مدرسے کے بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ نہ تجربہ کار اساتذہ، نو عمر اساتذہ ہی ہوں، بلکہ تجرباتی دور سے گزرنے والے اساتذہ کو بھی اور تربیت یافتہ اساتذہ کو بھی بعض اوقات رہبری اور رہنمائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی ان کے ساتھ بہترین کردار ادا کرنا ہوتا ہے اور ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ کئی سالوں کے بعد اور کئی وہ سالوں کی محنت کے بعد کچھ شخصیات، کچھ اساتذہ، کچھ افراد کار ایسے ہوتے ہیں جو محتمم صاحب کے ساتھ عملی طور سے، علمی طور سے اور دوسرے انداز سے اپنے تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور ان میں محتمم صاحب کی محنت کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہمیشہ اس بارے میں بھی یاد رکھیے کہ اگر محتمم صاحب نے کچھ افراد کو تیار کر دیا ہے تو اس پر اعتماد کر لینا کہ محتمم صاحب یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا اور میں نے مدرسے کی شخصیات کے لیے ہر لحاظ سے میں نے افراد کار پورے کر دیے، یہ انتہائی وہ بے وقوفی سمجھ لیں اس کو، یا پھر یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آدمی تکیہ کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ یہ کوئی باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کے اوپر آدمی اعتماد کر کے اور آرام سے اور اطمینان سے بیٹھ جائے، بلکہ ہمتاً ہر سال اس کو کوئی نہ کوئی مزید 2-3 شخصیات تیار کرنا پڑتی ہیں۔ دیکھیے، ہماری محنت جہاں عملی طور سے اس وقت محتمم صاحب کی عملی طور سے کوئی محنت سامنے نہیں ہے، ان کے سامنے افراد کار ہیں، افراد قوت موجود ہے، ان کے پاس تجربہ کار عملہ موجود ہے جس کو انہوں نے تیار کیا ہے، تو اس تیاری کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ مزید اور عملہ بھی تیار کرتے رہیں۔ دیکھیں، کسی کی ذاتی حیثیت کسی بھی وقت کسی بھی لحاظ سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک نہیں بلکہ 3-4 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، اور محتمم صاحب نے کئی سالوں کی محنت کے بعد ان کو تیار کیا، اور وہ مدرسے کے لحاظ سے اور اپنے ادارے کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ مدرسے کے محب ہیں اور اس کو اچھا جانتے ہیں، اور دل و جان سے ان کے اوپر اپنی دل و جان سے اپنی تمام توانائیاں ان کے اوپر نچھاور کرتے ہیں۔ ہر ایک اعتبار سے وہ کامل اور مکمل ہیں، لیکن ذاتی حیثیت سے ضروری نہیں کہ وہ کئی سال آپ کا ساتھ دے سکیں۔ اس سلسلے میں ہمیشہ نہ تجربہ کار استادوں کو ایک حد تک لے کے آنے کے بعد محتمم صاحب مطمئن ہو جائیں اور یہ سوچ لیں کہ شاید ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایسے افراد جو آپ مثال کے طور پر 4 یا 5 آپ نے تیار کر دیے ہیں، تو ان میں سے کسی نہ کسی کے حالات ایسے پلٹا کھاتے ہیں کہ وہ مدرسے کے لیے ان کا چلے جانا مدرسے کے لحاظ سے بہت زیادہ اس میں کمی پیدا کر سکتا ہے۔ تو ایسے اساتذہ اور ایسا عملہ، ایسا اسٹاف ہمہ تن ہونا چاہیے، کہ ہمہ وقت ہونا چاہیے کہ کسی بھی وقت ان کے جانے کے بعد دوسرا آدمی ان کی سیٹ لے سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا رہ کے بیٹھ جائے کہ بھئی دیکھیے یہ لوگ چلے گئے، یہ شخصیت چلی گئی، اب ہم کو تو اس کے اوپر بڑا اعتماد تھا اور ہم بڑے ہی اعتماد کے ساتھ ہم مطمئن تھے کہ ہم نے 1-2 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ تیار کر لیے ہیں اور ہم اس وجہ سے مطمئن ہو گئے تھے۔ یہ اطمینان اور یہ اس طریقے سے اس پہ تکیہ کر لینا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔
ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی کے ذاتی معاملات، کسی کے ذاتی حالات جو ہیں وہ مدرسے کے حالات کے موافق ہو جائیں، ہمیشہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت سارے ایسے عوامل سامنے آ جاتے ہیں کہ اساتذہ کے والدین کے اعتبار سے، ان کے بال بچوں کے اعتبار سے، ان کی ذاتی شخصیت کے اعتبار سے، ان کی بیماری دکھی کے اعتبار سے، اور ان کے اور دوسرے ایسے اچانک ایسے حوادثات پیش آ جاتے ہیں کہ انہیں مدرسے کو خیر بات کہنا پڑ جاتا ہے، اور وہ دینی ادارہ کے جس کے اوپر انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، اساتذہ نے ان پر محنت کی ہوتی ہے، اور محتمم صاحب نے ان شخصیات کو بنایا ہوتا ہے، بالآخر وہ مدرسے کو چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے والی شخصیت مدرسے کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو ہمیشہ مدرسے کے جو محتمم صاحب ہیں، جہاں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو تیار کیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ تیاری کا عمل رکنا نہیں چاہیے، ہمیشہ اس سلسلے کو چلتے رکھنا چاہیے، تاکہ اور مزید اگر کسی معاملے میں ہمیں کسی کی ضرورت پیش آئے تو بعد والے عملہ اور بعد والے اساتذہ اور بعد والے لوگ جو ہیں ان کی جگہ لے سکیں، اور وہ مدرسے کو یکدم جو جھٹکا لگتا ہے اور مدرسے کو جو نقصان ہوتا ہے اس سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔